بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان اعمال صالحہ کو سر انجام دے جن کے ذریعے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دیں اور انہیں نیکیوں میں بدل دیں۔ کہ دیکھیے کہ ہر انسان گناہ گار ہے اور گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان اعمال صالحہ کو سر انجام دے جن کے ذریعے اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو بخش بھی دیں اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں، کہ ہمارے گناہ خالی ختم ہی نہ ہو جائیں بلکہ ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں۔ وہ کس طرح نیکیوں میں بدلیں گے، انشاءاللہ میں آپ احباب کو آج کی اس لائیو سیشن میں کچھ منٹ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے گا۔ دیکھیے، آج ان اعمال کا ذکر کرنا ہے جو گناہوں کی بخشش کا موجب بنتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، یہ بھی گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے۔ گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کرتے رہے، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ کہ دیکھیے کہ ایمان اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی چیز برحق ہے اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو گناہوں کے مٹانے والے جو اعمال ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا میں نے آپ کو بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح، کہ اگر کوئی انسان ایمان لے کر آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ میں نے اس پر آپ کو ریفرنس اور دلیل بھی دی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا میرا مسئلہ ہو گیا کہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا گناہوں کو مٹانے والا جو عمل ہے وہ ہے ایمان اور تقوی، کہ انسان ایمان لے کر آئے، ساتھ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ ابھی آپ سنیے گا قرآن کریم کی آیت میں جو بھی بات کروں گا انشاءاللہ ریفرنس سے کروں گا، اپنی طرف سے کوئی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان کے بھی گناہ مٹا دیتے اور جنت میں داخل کرتے۔ میں نے بتلایا نا کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، فرمایا ہم ان کے بھی گناہ مٹا دیتے، ان کو جنت میں داخل کرتے۔ اہل کتاب کون ہیں؟ عیسائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسائی بھی اگر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، ان کے بھی گناہ مٹ جاتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما،
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والا مقام عطا فرمائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو کہ وہ گناہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بچو، تو فرمایا تمہارے گناہ مٹا دیں گے، تمہیں عزت والا مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح تیسرا عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹاتے ہیں وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ صادقہ اور استغفار کرنا، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا ایک بڑا سبب ہے سچی توبہ کرنا اور اللہ رب العزت سے صدق دل سے معافی مانگنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی مانگے اور آئندہ گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کرے، دین کے فرائض پر پابندی کرے، نیک اعمال کرے۔ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ توبہ صادقہ اور استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ نے فرما بھی دیا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ تمہارے گناہ تم سے مٹ جائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اب پکی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں نے یہ گناہ اب کر لیا ہے، آئندہ میں نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہوگا پھر توبہ ہوگی۔ اگر پھر ہو جاتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن انسان کی ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ گناہوں کو نیکیوں سے کیسے بدلا جائے گا، کہ گناہ نیکیوں سے بدلتے ہیں۔ تو دیکھیے توبہ کرنے والے کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں۔ بڑی بہترین بات ہے، آپ سنیے گا آپ کو مزہ آئے گا کہ گناہ کرنے والے کے اعمال، گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں کیسے بدلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ وہ شخص جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے گناہ کیسے بدلتے ہیں؟ آیا واقعی بدلتے ہیں؟ جب اللہ نے فرما دیا تو واقعی آپ کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یار اگر ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہمارے گناہ ایک تو مٹ جاتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، کمال ہو جائے گا۔ تو اسی لیے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کریں، نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت جو آپ کے گناہ ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ یہ کیسے بدلیں گے؟ نیک اعمال کرنے سے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا ہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے
تو خواہ تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا اور کوئی پرواہ بھی نہیں کروں گا، کہ اگر تو مجھے پکارے، تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے، تو جو تم سے گناہ جس طرح کا بھی ہو جائے، فرمایا کہ میں معاف کرتا رہوں گا اور میں اس کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اور اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آئے پھر تیری ملاقات میرے ساتھ اس حال میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، میں تمہیں زمین کے جو برابر گناہ ہیں میں تجھے مغفرت سے نواز دوں گا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر تو صرف مجھے پکارتا ہے، مجھ سے تمام امیدیں وابستہ رکھتا ہے، تو اگر گناہ کرتا ہے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، میں پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے زمین کے برابر، اتنے زیادہ گناہ ہو، پھر تیری ملاقات میرے ساتھ اس حال میں ہو کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، مشرک نہ ہو، تو فرمایا کہ میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نواز دوں گا، سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اسی طرح گناہ کرنے کا، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو گناہوں کو مٹانے کا جو چوتھا سبب ہے، جو چوتھا عمل ہے، وہ ہے مکمل وضو کرنا۔ مکمل وضو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کہ میرا جو ٹاپک ہے وہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ کہ گناہ اللہ رب العزت مٹاتے ہیں، تو ناخنوں کے نیچے سے بھی اگر کوئی گناہ ہو وہ بھی اللہ مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس حصے میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد گناہ مٹانے کا پہلا عمل میں نے آپ کو بتلایا ایمان و عمل صالح۔ اگر آپ ایمان لے کر آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اس کے بدولت آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسرا بتلایا ایمان اور تقوی، کہ اللہ نے عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تو فرمایا ہم ان کے بھی گناہ مٹا دیں گے۔ گناہ مٹانے کا دوسرا جو عمل ہے وہ ہے ایمان اور تقوی۔ تیسرا ہے توبہ صادقہ اور استغفار، کے پکی توبہ کرے اور استغفار کرے، اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خالی گناہ مٹاتے نہیں ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کہ گناہ انسان کے نیکیوں میں بدلے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آخری آیات ہیں کہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، فرمایا اس کے جو گناہ ہیں وہ ہم ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر آپ میرے پاس زمین بھر کے گناہوں سے لے کر لاؤ گے، اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اور وضو کرنا، اگر انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرماتے ہیں، اگرچہ ناخنوں کے نیچے بھی کیوں نہ ہوں، اللہ وہ بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔